آج تو آپ کو ننگے ہاتھوں پکڑ لیا جی. آفس کے ملازمین ہیں ان کو کس قدر جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. اگر ہم نیوز نہیں دیں گے تو عوام کو کیسے پتہ چلے گا کہ کیا مسئلہ ہے اور کیا حالات ہیں. اگر میڈیا کی گاڑیوں کو اسی طرح نشانہ بنایا جائے گا تو ظاہر ہے کہ مشکل ہو جائے گی. پھر ہمیں تو سب سے پہلے گھر والے نہیں چھوڑ رہے تھے کہ بھئی آپ جائیں گے تو آپ کی یہ نہ ہو کہ آپ کو نقصان ہو. ایک کیمرہ مین، ایک رپورٹر، ایک ڈی ایس این جی کا جو سٹاف ہے، جو انجینئرز ہیں، یا ڈرائیور جو ہے، یا جو اس کا جو سیکیورٹی گارڈ ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ مظاہرے بہت زیادہ ہو رہے ہیں، شیلنگ بھی بہت ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم کافی تاخیر سے آفس پہنچے ہیں. کارکنوں نے جو مظاہرے کیے ہیں اس میں جو ہے وہ یہ تفریق نہیں کر رہے کہ جو ہمارے مفاد میں ہے، جو ہمارے مفاد میں نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین، اسد عابد ہوں. آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں. مجرد اور صورتحال ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں اور پولیس اہلکار جو ہیں ان میں آنکھ مچولی کا سامنا ہو رہا ہے. سیلنگ بھی کی جا رہی ہے، ہوائی فائرنگ بھی ہو رہی ہے اور جگہ جگہ جو ہے راستے بھی بند ہے. ان سب صورتحال سے جو ہیں جو آفس کے ملازمین ہیں ان کو کس قدر جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. آج ہم موجود ہیں دلی میدان کے آفس میں اور ان کے جو ملازمین ہیں جو یہاں پہ کام کرتے ہیں ان سے آپ کی بات کریں گے کہ ان کو آفس سے گھر سے آفس آنے تک کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. سر، کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے گھر سے آفس تک آنے پر؟ آج جو ہے آپ کو تو پتہ ہی کہ مظاہرے بہت زیادہ ہو رہے ہیں، شیلنگ بھی بہت ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم کافی تاخیر سے آفس پہنچے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ سرکاری ملازمین کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ ملازمین کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے. ہم اپنی ذاتی گاڑیاں جو ہیں گھر میں چھوڑ کر آئے ہیں، پیدل آئے ہیں، اور جو طلبہ و طالبات ہیں اس کو بھی شدید مشکلات کا، سرکاری ملازمین کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے. ادھر شیلنگ بھی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہو رہی ہے، تو آفس میں بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے. وکیل صاحب یہاں پہ موجود ہیں اور وکیل صاحب مسئلہ کافی اچھا کام کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ آفس آپ لیٹ پہنچے ہیں، جی ٹھیک ہے، کیا کن مشکلات کا سامنا تھا، یا گھر کے کوئی مسائل کی وجہ سے لیٹ پہنچے یا نہیں؟ پی ٹی آئی کی جو جگہ جگہ کارکن ہیں انہوں نے راستے بند کیے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے؟ مین مسئلہ یہ ہے کہ کارکنوں نے جو مظاہرے کیے ہیں اس میں جو ہے وہ یہ تفریق نہیں کر رہے کہ جو ہمارے مفاد میں ہے، جو ہمارے مفاد میں نہیں ہے. وہ جو ہے بالکل ہر کسی کو پکڑ رہے ہیں. اس وجہ سے جو ہے راستے میں آتے ہوئے ہمیں تو سب سے پہلے گھر والے نہیں چھوڑ رہے تھے کہ بھئی آپ جائیں گے تو آپ کی یہ نہ ہو کہ آپ کو نقصان ہو. مگر یہ ہے کہ ہماری ڈیوٹی ایسی ہے کہ ہم ہر حالت میں ہم نے اخبار چھاپنا ہے اور ہم نے نیوز دینی ہے. اگر ہم نیوز نہیں دیں گے تو عوام کو کیسے پتہ چلے گا کہ کیا مسئلہ ہے اور کیا حالات ہیں. یہ بتائیں کہ آپ کی لیفٹ رائٹ پہ دونوں سیٹیں خالی ہیں؟ جی، یہ ہمارے اس وجہ سے کہ دونوں نہیں آ سکے، ان کے پاس اپنی ٹرانسپورٹ ہے نہیں، اور رہی بات کہ گھر کے دباؤ کی وجہ سے یہ دونوں نہیں آ سکے اور ہمیں جو ہے 4-5 بندوں کا کام کرنا پڑا ہے. ناظرین، آپ یقیناً جان گے کہ کن مشکلات کا جو ہے ان کو سامنا کرنا پڑا ہے. ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں فدا عادل صاحب جو کہ جوائنٹ ایڈیٹر ہے دلی میدان کے. ان سے بات کریں گے اور ان کی جانیں گے کہ ان کی کیا رائے ہے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام. آج تو آپ کو ننگے ہاتھوں پکڑ لیا جی. سر یہ بتائیے گا کہ گھر سے آفس آنے تک کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا؟ ظاہر ہے کہ ایک تو ہم جب گھر سے نکلے تو یہی سوچ کر نکلے کہ ایک تو اپنے ناظرین کے لیے، ڈیلی میدان کے لیے کچھ اپڈیٹس جو تازہ ترین صورتحال ہے. ظاہر ہے کہ ایک ایسی چیز تھی عمران خان کی گرفتاری کے خلاف جو ملک بھر میں مظاہرے ہوئے، تو ہم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ جو پرتشدد مظاہرے ہوئے وہ پشاور میں ہوئے، اور پشاور کے ورکرز کو زیادہ چارجڈ ورکر سمجھا جاتا ہے. جب بھی لاہور میں پی ٹی آئی کا کوئی مظاہرہ ہوا ہے، کوئی احتجاج ہوا ہے، زمان پارک کے باہر آپ نے مناظر دیکھے، اسی طرح اسلام آباد میں جب بھی کوئی مظاہرہ تحریک انصاف کا ہوا، تو اس میں سب سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ جس صوبے کے یا جس شہر کے کارکنوں نے شرکت کی وہ خیبر پختونخوا صوبہ اور پھر پشاور خصوصاً. تو پہلے دن تو اتنا منظم انداز میں ہم نے یہ احتجاج نہیں دیکھا. دوسرے دن جو صورتحال تھی وہ خاصے افسوسناک مناظر بھی ہمیں دیکھنے کو ملے. اچھا، پشاور کی جو سڑکیں ہیں، پشاور میں ایک بھی سڑک اگر بند ہو جائے تو پورا پشاور جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. پورے پشاور میں ٹریفک جام ہو جاتا ہے، لوگوں کو متبادل راستوں پر جانا پڑتا ہے، وہ متبادل راستے اختیار کرنا پڑتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی چونکہ بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے. ہم پھر اس طرح کیا ہم نے کہ پہلے آفس پہنچنے کی کوشش کی، کیونکہ ہمارا ایکوپمنٹ تو ظاہر ہے کہ سارا آفس میں ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ہم نے نکلنے کی کوشش کی، لیکن حج نگری کے مقام سے آگے پھر ہم نہیں جا سکے، کیونکہ یہاں پر شیلنگ بھی ہو رہی تھی، یہاں پر فائرنگ بھی ہو رہی تھی، جھڑپیں بھی تھی، آنکھ مچولی کی صورتحال تھی، اور وہ رپورٹ بھی ہم نے بنائی ہے، وہ بھی ناظرین شاید دیکھ پائیں.
ہم نے عام شہریوں کو، عام جو لوگ ہیں ان کو بہت مشکل صورتحال سے دو چار دیکھا. خواتین کو ہم نے دیکھا جو اس سارے اس میں صوبے کا سب سے بڑا اسپتال جو ہے وہ اسی روڈ کے اوپر واقع ہے. جب آپ کے وسطی اور بالائی اضلاع سے مریضوں کو لایا جاتا ہے تو وہ اسی سڑک کے ذریعے ان کو لیڈی ریڈنگ اسپتال لایا جاتا ہے. جب جنوبی اضلاع کی طرف سے یا خیبر کی طرف سے مریضوں کو لایا جاتا ہے تو اس کے لیے پھر خیبر بازار اور پھر یہی خیبر روڈ کا استعمال کیا جاتا ہے. اور سارا یہی سوری پل کے قریب میدان جنگ بنا رہا. اور افسوسناک مناظر ہم نے یہ دیکھے کہ ریڈیو پاکستان کو آگ لگائی گئی. ریڈیو پاکستان کے اندر اے پی پی یعنی سرکاری جو خبر رساں ایجنسی ہے وہاں کے دفاتر کو نظر آتش کیا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی. وہاں پہ ہمارے ساتھیوں کی جو گاڑیاں کار پارکنگ میں کھڑی ہیں ان کو جلایا گیا. ایمبولینس گاڑی سے میرا نہیں خیال کہ آج تک کسی مظاہرے میں ایمبولینس گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ہو. ایمبولینس گاڑی سے وہ گاڑی جو زخمیوں کو لے کے جاتی ہے، زخمی کو یا کسی مریض کو اتارا گیا. یہ بس اچھی بات تھی کہ اس کو اتارا گیا. اور پھر اس ایمبولینس گاڑی کو جو عیدی فاؤنڈیشن کی تھی اس کو نظر آتش کر دیا گیا. یہ انتہائی افسوسناک منظر تھا جس نے پورے میڈیا میں اس چیز کا پھر ذکر ہوا کہ مظاہرین نے ایمبولینس گاڑی کو جلایا. یہ کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کی جانب سے کہ جو ورکرز ہیں ان کے جو فساد پھیلا رہے ہیں یہ ان کے ورکرز نہیں ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، آج قیادت نہیں نظر آئی. لوکل قیادت جو ہے پی ٹی آئی کی وہ سابق صوبائی وزراء اور سابق جو ان کے ممبران اسمبلی ہیں وہ نظر نہیں آئے. جب کسی ہجوم کی قیادت نہیں ہوتی تو اس کا جو دل کرے وہ ہجوم پھر کر گزرتا ہے، اور یہی ہوا. آج ہم نے سارا دن یہی دیکھا، اور پھر ہم نے خیبر پختونخوا کے دوسرے شہروں میں بھی یہی صورتحال دیکھی. تو جہاں پر قیادت نہ ہو تو پھر وہاں پر تو ہجوم کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. وہ تو ایک ریوڑ بن جاتا ہے. ریوڑ کی مرضی ہے، ریوڑ کو بھی ایک قائد کی ضرورت ہوتی ہے. سر، کارکنوں کے ہاتھ میں اسلحہ دیکھا گیا، انہوں نے ہوائی فائرنگ کی کھلے عام قلعہ بلحصار کے سامنے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اسلحہ کہاں سے ان تک پہنچا؟ یہ تو میں نہیں بتا سکتا کہ اسلحہ کہاں تک ان کو پہنچا، لیکن اسلحہ بردار لوگوں کو دیکھا گیا ان مظاہروں میں. ظاہر ہے کہ جھڑپیں بھی ہوئیں، پولیس کے پاس بھی اسلحہ تھا، شیلنگ بھی ہوئی، ہوائی فائرنگ بھی کی گئی، آنسو گیس کا بھی استعمال کیا گیا، اور اشنگری کے مقام پر ایک اسلحہ کی دکان کو لوٹا گیا. یہاں پہ جو خودکار ہتھیار ہیں وہ مظاہرین کے ہاتھ میں آئے. ظاہر ہے کہ ادھر گولیاں بھی ہوں گی اور ان کا استعمال بھی آتا ہوگا. اور وہ ویڈیوز موجود ہیں کہ جس طریقے سے وہ پیک پسٹلز کو ڈبوں سے اور اس کا نکال رہے ہیں اور لوٹ رہے ہیں. تو اس قسم کی صورتحال جب بھی پیدا ہوتی ہے، اور جب بھی آپ پی ٹی آئی کی قیادت سے یا کسی بھی سیاسی جماعت کی قیادت سے جب آپ پوچھتے ہیں مظاہرین کی طرف سے توڑ پھوڑ کے بعد، تو وہ پھر ڈس اون کرتے ہیں کہ جی یہ ہمارے ورکرز نہیں تھے، یہ ہمارے کارکنوں نے نہیں کیا، یہ ہمارے کارکنوں کے بیس میں شر پسند گھس کے آ گئے تھے. تو یہ ضرورت اب اس چیز کی ہے کہ قیادت کھل کر اس چیز کے لیے بات کرے کہ جی یہ جو توڑ پھوڑ میں ملوث لوگ ہیں یہ کیا واقعی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اگر یہ پی ٹی آئی ہی کے لوگ ہیں، اگر پی ٹی آئی کی قیادت کے مطابق یہ عوامی رد عمل ہے، تو پھر جب تحقیقات ہوں گی تو پھر پی ٹی آئی کی قیادت کو اس حوالے سے تحقیقات میں بھرپور تعاون بھی کرنا چاہیے. کیونکہ اگر یہ پی ٹی آئی کے ورکر ثابت ہوتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے ورکرز نے کیا ہے تو بحیثیت جماعت یہ پی ٹی آئی کے لیے انتہائی نقصان دہ. سر، میڈیا کی گاڑیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی میں نے کہا نا کہ جب قیادت نہ ہو تو ریوڑ کا یا ہجوم کا جو دل کرے پھر وہ کرتا ہے. میڈیا نے ہمیشہ پی ٹی آئی کو جس طریقے سے کوریج دی ہے، اب دیکھیں فیلڈ میں کون سا صحافی ہوتا ہے یا میڈیا ورکر ہوتا ہے، اس کا پالیسی سے کیا لینا دینا. اگر کوئی چینل ایک ایکسٹریم پہ جا کے اپنی پالیسی بنا رہا ہے، دوسرا چینل کسی دوسری ایکسٹریم پہ جا کے کوریج کر رہا ہے یا کسی کو کوریج دے رہا ہے یا کسی کو کوریج نہیں دے رہا، اس سے نچلی سطح پر جو میڈیا کا ورکر ہے اس کا کیا لینا دینا ہے. ایک کیمرہ مین، ایک رپورٹر، ایک ڈی ایس این جی کا جو سٹاف ہے، جو انجینئرز ہیں، یا ڈرائیور جو ہے، یا جو اس کا جو سیکیورٹی گارڈ ہے، اس کا کیا قصور ہے. اگر میڈیا کی گاڑیوں کو اسی طرح نشانہ بنایا جائے گا تو ظاہر ہے کہ مشکل ہو جائے گی. پھر ان کے لیے پھر کوریج جو ہے میڈیا کے لیے وہ بھی مشکل ہو جائے گی. کیونکہ جو بھی سیاسی سرگرمی ہوتی ہے، جو بھی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ ان کی کوریج ہو. اگر آپ نچلی سطح پر میڈیا کے کارکنوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کریں گے
تو ظاہر ہے کہ پھر پی ٹی آئی کی قیادت کے لیے بھی مشکل صورتحال ہو. ناظرین، فدادل صاحب آج کی صورتحال پہ جو ہے آپ کو باخبر کر رہے تھے. امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو جو ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر پسند نہیں ہو تو اپنی رائے کا اظہار جو ہے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.